الرحمن الرحیم. سب سے پہلے قبلہ شیخ صاحب، شیخ ہارون طاہر صاحب اور ان کے آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ. آپ اپنا وقت نکال کر اپنی مصروفیات کے باعث یہاں تک تشریف لائے. آپ تمام کا بے حد شکریہ. الحمدللہ آج مرشد کریم حضرت پیر سید نعمت حسین رضوی قادری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے 42ویں عرس کی تقریبات کا آغاز ہوا ہے، اور چادر پوشی اور غسل مزار شریف سے تقریبات کا آغاز، اور اس کے بعد از عشاء انشاءاللہ عظیم الشان محفل نعت کا انعقاد ہے، اور کل انشاءاللہ اختتامی دعا کا انعقاد ہے. مرشد کریم حضرت پیر سید نعمت حسین رضوی قادری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں انسانیت کی خدمت کی، انسانیت سے محبت کی. آج کے مصروف ترین دور میں لوگوں کا یہاں تک پہنچنا یہ اس محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. جس طرح لوگ جوک در جوک اپنے مرشد سے عشق اور محبت میں یہاں پہنچ رہے ہیں، یہ وہ محبتیں ہیں جو لوٹ کر واپس آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری رکھے اور مرشد کریم کی اس فیضان کو تا قیامت جاری و ساری رکھے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ملتان درگاہ عالیہ خانقاہ دارالنعمت کے سجادہ نشین پیر زادہ سید طلحہ حسین رضوی نے کہا ہے کہ اولیاء اللہ کے آستانے رشد و ہدایت کے مراکز ہیں. حضرت پیر سید نعمت حسین رضوی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولی کامل تھے. ان کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ برصغیر میں اولیاء کرام نے اسلام کی حقیقی تصویر پیش کی. ان خیالات کا اظہار انہوں نے عظیم روحانی پیشوا پیر سید نعمت حسین رضوی قادری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے 42ویں 2 روزہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز درگاہ عالیہ پر غسل و چادر پوشی کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر سوشل ترقیاتی گروپ ملتان کے چیئرمین ملک یوسف، الحاج اشرف قریشی، سلیم درباری، محمد اعظم قادری، ملک عمران یوسف، مخدوم علی جمالی، محمد آصف قادری، شہباز نعمتی، محسن رضا قادری سمیت مریدین و عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے غسل و چادر پوشی کی روحانی تقریب میں شرکت کی. آخر میں سجادہ نشین درگاہ عالیہ پیر زادہ سید طلحہ حسین رضوی قادری سہروردی نے ملکی ترقی و قومی سلامتی اور استحکام پاکستان کے لیے خصوصی دعا کرائی. عرس مبارک کے دوسرے روز مرکزی و اختتامی نشست محفل ذکر اولیاء کانفرنس درگاہ عالیہ خانقاہ دارالنعمت پر منعقد ہوئی. دعا ٹھیک 1 بجے دن اجتماعی دعا ہوئی اور زائرین کے لیے لنگر کا خصوصی اہتمام کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج مرشد کریم حضرت پیر سید نعمت حسین رضوی قادری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سالانہ عرس کی 42ویں عرس کی تقریبات کا آغاز ہے. تو تقریبات میں شامل ہونے کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ ہے. اپنے مرشد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنے مرشد کو محبتوں کے ساتھ اپنے انداز میں عقیدت نچھاور کرنے کے لیے یہاں دیگر اضلاع سے، پنجاب بھر کے، سندھ سے، بیرون ملک سے وہ ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں. آپ پہلے سجادہ نشین ہیں جو عوام میں گھل مل رہے ہیں، جو بھی آ رہا آپ اس سے مل رہے ہیں، یہ آپ نے کسی سے کیا؟ اچھا، پہلی تو بات یہ کہ حضرت میں پہلا کوئی ایسا سجادہ نشین نہیں ہوں جو عوام میں گھل مل رہا ہے. جتنے سجادگان جو اللہ کے ولیوں کی درگاہ پر ہیں
تو ہم تو میں تو کم از کم اپنے نام کے ساتھ کہوں گا کہ آپ یہ لگائیں کہ خاک نشین خان کا دارالنعمت. ٹھیک ہے. تو یہ تو بزرگوں کا شیوا رہا ہے لوگوں سے محبت کا, اور ہم اپنے اسلاف سے یہ چیز سیکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی بس ایک کوشش کر رہے ہیں. میں نے جیسے پہلے بھائی کو عرض کی کہ آپ دعا کریں کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل سکیں. اگر ہم ان کے نقش قدم پر چل گئے تو یہی ہماری کامیابی ہوگی. زائرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو یہاں پہ آ رہے ہیں؟ میں تمام زائرین کو جو خانقاہ دارالنعمت سے محبت کرنے والے میرے اہل طریقت جتنے بھائی موجود ہیں, جس سلسلے سے بھی موجود ہیں, میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ محبتوں کو عام کریں, نفرتوں کو ختم کریں, اور جتنا ہو سکے جس حد تک ہو سکے انسانیت سے محبت کریں, اور اپنی ذات کو بے ضرر کر دیں کہ اگر آپ کی ذات سے کسی کا کوئی نفع نہیں ہے تو آپ کی ذات سے کسی کا کوئی نقصان بھی نہ ہو, کیونکہ یہی ہمارے بزرگوں کا پیغام ہے اور یہی وہ مشن ہے جس پر ان بزرگوں نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کام کیا ہے. جی بہت شکریہ.